الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ سلفی دعوت کے اصول، اس موضوع پہ ہمارا دورہ الحمدللہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اب ہم نے 3 اصول پڑھ لیے ہیں۔ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں گے پہلا اصول ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی علم حاصل کرنا، یہ سلفی دعوت کا پہلا اصول ہے۔ ادھر سے دوسرا اصول، جی یہ لوگ، یہ اصحاب یمین دائیں سائڈ والے، جی دوسرا اصول کیا ہے؟ یہ آپ تینوں بتا دیں بھائی پھر۔ نہیں وہ تین آپ 3 ہی ہیں بھائی، آپ ہی 3 ہیں۔ چلیں یہ 3 آخری 3 ادھر سے۔ علم پہ عمل کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور تیسرا اصول ادھر سے آپ لوگ، جی تو پیچھے 3 جو بیٹھے ہیں، جی اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ علم کی بنیاد پہ دعوت و تبلیغ، سلفی دعوت کے کتنے اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں؟ 3 پڑھ لیے۔ چلیے اب چوتھا اصول، علم و عمل اور تعلیم، ہر پیمانے پر عقیدہ سلف کا اہتمام کرنا۔ علم لیں تو سلف کے عقیدے کا، عمل کریں سلف کے عقیدے پہ، تعلیم دیں تو سلف کے عقیدے کی۔ تو علم، عمل اور تعلیم تینوں میں اہتمام کرنا، خیال رکھنا کس عقیدے کا؟ سلف کے عقیدے کا۔ اور سلف کن کو کہتے ہیں؟ یہ بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے، یہ ستون والے لوگ، یہ تینوں۔ جی سلف کن کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ؟ جی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ سلف ہیں۔ اور میں اور آپ سلفی ہیں، ان کو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ سلف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور میں اور آپ سلف نہیں ہیں، سلفی، یہ نہیں کہ ان کے طریقے پہ چلنے والے۔ ہندوستان اور ہندوستانی میں فرق جانتے ہیں نا؟ ہندوستان اور ہے، ہندوستانی اور ہے، معلوم ہے نا کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ ہندوستان نہیں ہیں، آپ ہندوستانی ہیں، ہندوستان کہیں اور ہے۔ تو سلف اور سلفی، ہم سلف نہیں ہیں، ہم سلفی ہیں۔ اور سلف کون کے؟ صحابہ کرام، تبع تابعین، تبع تابعین۔ دیکھیے قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ایسی باتیں سنتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہیں، اور یہ جو آگے لکھا ہے نا، اور عمل و اہتمام کے میدان سے کافی دور ہے، اس کو ذرا مٹا دیں۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ایسی باتیں سنتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہیں، اور جو عقیدہ کے اہتمام کے میدان سے دور کرتی ہیں۔ ایسی باتیں سنتے ہیں جو عقیدے کا اہتمام کیا جائے اس سے دور کرتی ہیں۔ چنانچہ جماعتیں سے پہلے لکھ لیں کچھ جماعتیں، چنانچہ کچھ جماعتیں عقیدے کے مسائل کو جزئی مسائل تصور کرتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عقیدے کے مسائل کو جزئی مسائل، یعنی کہ یہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے۔ عقیدہ بعد میں کہتے ہیں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، قبر کی پوجا کرنے والا اور قبر کی پوجا کرنے سے روکنے والا سب کو متحد ہو جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بھی ان کا عقیدہ اور ہے، کہتے ہیں عقیدہ بعد میں دیکھیں گے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر یہ افسوس کر لیں، کہتے ہیں حالانکہ اتحاد کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ۔ کہتے ہیں چنانچہ کچھ جماعتیں عقیدے کے مسائل کو جزئی مسائل تصور کرتی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا کہ ہم اللہ کے لیے ہاتھ کا ہونا ثابت کریں یا نہ کریں۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں
دنیا چاند پہ پہنچ گئی. کہاں پہنچ گئی؟ چاند پہ. اور یہ مولوی ابھی تک اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے. اس سے کیا ملے گا اللہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ چلے چاند پہ جانے سے کیا ملے گا؟ اور پھر ہم ان لوگوں سے ایک اور بھی سوال کرتے ہیں. چلے جی ہم مولوی تو لگے رہے اس بات میں کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے. آپ تو اس موضوع پہ نہیں ہے نا, تو آپ چاند تک پہنچ گئے. چلے کم از کم ہم اس موضوع پہ گفتگو کرتے رہے اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, انشاءاللہ حق بات تک پہنچ گئے. اور آپ نے اس موضوع کی طرف توجہ نہیں کی, آپ کی توجہ رہی چاند تک پہنچنے پہ. آپ پہنچے یا آپ کا کوئی بیٹا پہنچ گیا, کوئی فیملی کا ممبر کوئی پہنچا آپ کا, یعنی کہ آپ نہ دنیا حاصل کر سکے نہ دین حاصل کر سکے. اور ہم نے الحمدللہ دین حاصل کچھ نہ کچھ کیا. چلے دنیا نہ ملی, چاند پہ ہم نہ پہنچ سکے, نہ ہمیں کوئی قریب میں کوئی نظر آ رہا ہے کہ ہم جا سکیں گے, لیکن کم از کم اللہ رب العزت کے بارے میں تو ہم نے کچھ معلومات لے لی. تو اس لیے یہ گفتگو کرنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اہمیت نہیں دیتے. ان کے اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے, لیکن اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو اہمیت نہیں دیتے. نعوذ باللہ. آپ کے ہاں اللہ کے موضوع, اللہ کے تعارف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے تو آپ کہتے جی میں جانوں گا اللہ کے نام کیا ہیں, اللہ کی صفات کیا ہیں, اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, میں قرآن پڑھوں گا, اس بارے میں حدیث پڑھوں گا, میں صبح و شام رب سے مانگتا ہوں, رب کے لیے نماز پڑھتا ہوں, رب سے دعائیں کرتا ہوں. مجھے پتا ہونا چاہیے رب کیا ہے, رب کے نام کیا ہے, رب کی صفات کیا. تو یہ بڑا اہم موضوع ہے. تو یہ کہنا جی ہمیں کیا لگے گی ہاتھ ہے یا نہیں ہے, یہ بہت غلط بات ہے. اگر اچھا اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, اس کا تذکرہ کہاں پہ آیا ہے؟ قرآن میں, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا ہے. اگر یہ غیر ضروری بات تھی تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اللہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ یہ بار بار ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے؟ جی بیٹا. فضیلت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جائے کہہ دیں بیٹا, ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. اس کے والد صاحب کل بھی پوچھا تھا کون سے تھے, کیا بتایا گیا تھا؟ ہاں وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ. یہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ نہیں لیکن ویسے صبح کے ٹائم عربی میں پڑھ رہا ہے نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے یہ بہت بڑی مصیبت اور ہلاکت خیز بات ہے. ان کی بڑی مصیبت ہے کہ آپ اس موضوع میں دلچسپی نہ لیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر عقیدہ توحید کا کس قدر بڑا مقام ہے. اور آپ کہیں جی ہمیں ایک ہونا چاہیے چاہے عقیدہ کسی کا مختلف ہو. چنانچہ پوری مخلوق کو ایک بڑے ہی عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ چاند پہ پہنچنا ہے, کیونکہ روز قیامت یا قبر میں سوال ہوگا کہ آپ چاند پہ پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے, یا چاند پہ پہنچنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. بتائیے ذرا, یہ سوال ہوگا. اللہ نے ہمیں محدود سی زندگی دی ہے, 20 سال 30 سال 40 سال, اور اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور شرک سے بچنا ہے. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اور ہمیں ان چکروں میں ڈال دیا گیا کہ چاند پہ پہنچنا ہے آپ نے, اور سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت کرنا یہ غیر ضروری چیزیں ہیں, توحید غیر ضروری چیز ہے. بس سائنس میں آپ کی نہیں, سائنس میں آپ گفتگو کریں, ہم نہیں روکتے آپ کو, لیکن یہ جان لیں کہ توحید کا علم لینا پہلے ہے, سائنس کا علم لینا بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ نے کس لیے پیدا کیا جنوں انسانوں کو؟ تاکہ وہ اللہ کی
عبادت کریں، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں. لو جی اللہ کہہ رہے ہیں نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یہ چیزیں اللہ کو ہم سے نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل نہیں پوچھیں گے کہ چاند پہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے، اس کے لیے کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کام کے لیے یونیورسٹی بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی. البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عبادت کے لیے مسجد کیوں نہیں قائم کی تھی، آپ نے ایسا ادارہ کیوں نہیں قائم کیا تھا، گھر میں ایسا کوئی کمرہ کیوں نہیں بنایا تھا جہاں لوگوں کو آپ توحید سکھائیں، جہاں آپ لوگوں کو شرک سے روکیں. یہ سوال ممکن ہے. اور اللہ تعالی نے رسولوں کو مبعوث کیا. اچھا پہلے نمبر پہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ پھر توحید کے لیے، ایسے ہی ہے نا. آگے اور اللہ تعالی نے رسولوں کو مبعوث کیا اور کتابوں کو نازل کیا توحید باری تعالی اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی خاطر. لو جی یعنی کہ نبی بھیجے گئے کیا سکھانے کے لیے؟ توحید. یا یہ بتانے کے لیے چاند پہ کیسے جانا ہے؟ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجیے ذرا. اللہ تعالی نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. وہ فرشتوں کو، وہ کون؟ اللہ تعالی، وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. جن بندوں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے وحی کے ساتھ، وہ بندے کون ہوتے ہیں؟ نبی. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے تو پیغام کیا ہوتا ہے کہ خبردار کر دو کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ وحی دیتے ہیں کہ میرے نبیوں تک یہ وحی پہنچا دو کہ اے میرے نبیوں لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو پیغام دو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے مجھ ہی سے ڈرو. لو جی اللہ نے اتنا بڑا سلسلہ قائم کیا، فرشتہ آتا ہے، نبی کے بعد نبی آ رہا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ لوگ جو ہے توحید کو جان لیں، لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. تو اگر میں بار بار ذرا بتانا چاہتا ہوں، اگر چاند پہ جانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے فرشتوں کو بھیجتے کہ فلاں انسان کو بتایا جائے کہ یونیورسٹی قائم کرنی ہے اور انہیں لوگوں کو تعلیم دینی ہے کہ چاند پہ کیسے پہنچنا ہے اور چاند پہ جانا ضروری ہے، ورنہ مسلمان لوگوں انگریزوں سے پیچھے رہ جائیں گے اگر چاند پہ نہ گئے تو. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اور جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے تجھ سے پہلے تجھ سے مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے آپ سے ہم کلام ہو کر، اور ہم نے تجھ سے پہلے یعنی کہ آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو. یعنی کہ جو بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجا ہے اس رسول کو ہم نے پیغام دیا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیا پیغام دیا رسول کو؟ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، ان کے غیر اللہ کی عبادت سے. طاغوت ہر وہ جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ کوئی زندہ انسان ہو، مردہ انسان ہو، درخت ہو، پتھر ہو، جو بھی ہو. اور قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا حکم بھی اسی کا آیا ہے. دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام اس وقت ہمیں چوتھا اصول بتا رہے ہیں کہ سلف کے عقیدے کا اہتمام کریں، توحید کا اہتمام کریں.
اور اس بارے میں انہوں نے پہلی دلیل یہ دی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے کس کے لیے؟ توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ دوسرے نمبر میں کہا کہ اللہ نے رسول النبی بھیجے تو توحید کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے۔ اب تیسرے نمبر پہ کہہ رہے ہیں قرآن کا پہلا آرڈر توحید ہے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت شروع کریں گے سورہ بقرہ تو جو پہلا آرڈر ملے گا نا آپ کو وہ توحید کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچ جاؤ ان کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور انبیاء و رسل اپنی قوم کو سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلاتے تھے وہ یہی اللہ کی بندگی تھی۔ اب یہ چوتھی دلیل دینے لگے آپ کو کہ عقیدے کا اہتمام کیا جائے، توحید کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی دلیل کیا تھی کہ اللہ نے ہمیں توحید کے لیے پیدا کیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا آرڈر ہے نبیوں کو کہ توحید کی دعوت دی جائے۔ تیسرا یہ کہ قرآن میں پہلا آرڈر بھی اسی کا آیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ نبیوں نے سب سے پہلے جو دعوت لوگوں کو دی، نبی نماز پڑھنے کا بھی کہتے تھے نا، سچ بولنے کا بھی کہتے تھے، اخلاق کی تعلیم بھی دیتے تھے، لیکن پہلی ان کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ عقیدہ توحید۔ تو انبیاء و رسل اپنی قوم کو سب سے پہلے جس چیز پر بلاتے تھے وہ یہی اللہ کی بندگی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبانی نقل کیا ہے۔ کن کی زبانی؟ نبیوں کی زبانی کہ یا قومی، یہ نبی کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور نبی علیہ السلام 23 برس لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ کتنے برس؟ 23 برس، 23۔ ان میں سے 13 برس مکہ کے اندر، 10 اور 10 برس مدینہ کے اندر۔ یہ مٹا دیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ 13 برس مکہ کے اندر، اس کے بعد لکھیں ان میں سے 10 سال، ان میں سے 13 میں سے، سمجھ رہے ہیں؟ 13 میں سے 10 سال نہیں، دیکھیں نا، 23 برس آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ ان میں سے 13 برس مکہ کے اندر، آپ جو مکہ کے اندر 13 برس ہیں ان کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ ان میں سے 10 سال، کن میں سے؟ 13 میں سے 10 سال توحید کو ثابت کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، صرف توحید کی۔ یہ کہ 13 میں سے 10 سال صرف توحید کی دعوت ہے، مطلب یہ ہے، اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور شرک سے لڑتے ہوئے اس سے لوگوں کو ڈراتے رہے۔ اس کے بعد لکھیں اور باقی زندگی اس کے بعد موجود ہے آپ کے پاس، اور باقی زندگی عقیدہ توحید اور دیگر احکام شریعت کو لوگوں کے اندر راسخ کرتے رہے۔ ٹوٹل دین کی دعوت آپ نے کتنے سال دی ہے؟ 23 میں سے مکہ میں کتنے سال؟ 13۔ ان 13 میں سے 10 سال صرف توحید کی دعوت ہے، اس کے بعد 3 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے، اس میں توحید بھی ہے اور دیگر شریعت کے احکام بھی ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام۔ چلیے، یہ ساری چیزیں یہ سب دلائل جو ابھی تک بتائے آپ کو، 4-5 دلائل بتا چکے ہیں نا آپ کو، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تعلیم و تعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا، تعلیم سکھانا، تعلیم و تعلم اور عمل و دعوت ہر پیمانے پر امور عقیدہ کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ اس وجہ سے
کہ اگر عقیدہ تمام علیشوں سے پاک رہا، علیش گندگی، شرک کی گندگی وغیرہ، عقیدہ تمام علیشوں سے پاک رہا تو صاحب عقیدہ لا محالہ یعنی کہ یقینی طور پہ جنت میں جائے گا۔ اگر نماز روزے میں غلطی نکل بھی آئی تو پھر بھی آپ کسی نہ کسی وقت جنت میں پہنچ جائیں گے، اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہو، کیونکہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہوتے ہیں۔ وہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے کر پھر جنت میں ڈالے گا ان کی توحید اور اپنے فضل و کرم کی وجہ سے، اور اگر چاہے گا تو اس کے اس گناہ کو معاف کر کے عذاب سے نجات دے دے گا۔ دیکھیں جی، اگر آپ عقیدہ میں پاس ہو گئے، اللہ ہم سب کو پاس کرے عقیدے میں، اگر عقیدے کے امتحان میں پاس ہو گئے لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور عذاب دیے بغیر جنت میں داخل کر دیں گے، اور اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، جب عذاب کی مدت ختم ہو جائے گی پھر اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، وہ کہ عقیدے میں پاس ہے۔ سمجھے نا؟ عقیدے میں پاس ہو گئے تو کبیرہ گناہوں کا معاملہ یا اللہ سرے سے معاف کر دیں گے یا اللہ عذاب دے کر جنت میں بھیج دیں گے، لیکن جو عقیدے میں فیل ہو گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آگے کوئی بھی صحیح سالم عقیدے والا، کوئی بھی صحیح سالم عقیدے والا اگر ہوگا تو اس کے نزدیک دیگر تمام نیک امور اور طاعات پرندے کے پر سے بھی ہلکا محسوس ہوں گے۔ جب عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے نا، اللہ پہ صحیح ایمان ہے، آخرت پہ صحیح ایمان ہے، تو پھر نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، 30 روزے رکھنا آپ کے لیے مشکل، کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے دیکھو ثواب ملے گا، اللہ میرے اوپر راضی ہو رہا ہے۔ آپ روزے کے لیے، نماز کے لیے قربانی دے دیں گے، آپ وہ جاب چھوڑ دیں گے جس جاب کے نتیجے میں رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے، جس جاب کی وجہ سے مسلسل نمازیں قضا ہوتی ہیں یا نہیں پڑھ پاتے، اور آپ سیلری چھوڑتے ہوئے، جاب چھوڑتے ہوئے پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ادھر سیلری جا رہی ہے، ادھر رب راضی ہو رہا ہے، رزق دینے والا راضی ہو رہا ہے، وہ دے دے گا کسی اور جگہ سے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس کے لیے دیگر نیکیاں کرنی آسان ہو جائے۔ اسی لیے اعمال کا اہتمام نہیں، اعمال کی جگہ پہ لکھیں عقیدہ، اسی لیے عقیدے کا اہتمام اور اس کی اصلاح و تصحیح سب سے اہم اور عظیم امور میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور توحید باری تعالیٰ کے بہت سارے فضائل ہیں جو ایک طالب علم اور داعی سے مخفی نہیں ہیں، ان میں سے چند فضائل درج ذیل ہیں۔ لو جی، اب توحید کے فضائل۔ توحید باری تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روکتا ہے۔ مسلسل میں دیکھیں ویسے یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، اس کا مطلب ہے سیکنڈ کرنے سے توحید باری تعالیٰ کے بہت سارے فضائل ہیں، اور توحید باری تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روکتی ہے۔ توحید کیا کرتی ہے؟ آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہنے دے گی۔ اگر آپ سے کچھ غلطیاں ہو بھی گئی تو آپ کسی نہ کسی دن جہنم سے نکل آئیں گے۔ تو توحید باری تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روکتی ہے اگر دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی کہ اگر ایمان اور توحید ہے، اگر ایمان ہے اور توحید صحیح ہے تو چاہے ایمان کمزور بھی ہو تو آپ کسی نہ کسی دن جہنم کی آگ سے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں جانے سے ویسے ہی محفوظ رکھے۔ جہنم کو تو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے۔ نمبر 2، اگر یہ ایمان دل کے اندر کامل ہو جائے تو کلی طور پر دخول نار سے روک دے گا۔
اگر توحید باری تعالیٰ کا حق ادا کر دے، اگر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کر دے، اسی جگہ پہ آپ لکھتے ہیں اگر توحید باری تعالیٰ کا حق ادا کر دے تو اسے دنیا اور آخرت ہر دو جہاں میں کامل ہدایت اور کامل امن و امان حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ توحید کا حق ادا کر دیں، توحید کا صحیح معنوں میں، تو دنیا میں بھی مکمل آپ امن و امان میں رہیں گے، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کافروں کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ توحید کو اپنا، آپ کو پتا ہے کہ میں کامیاب ہوں چاہے میری جان چلی جائے، آپ کو پتا ہے کہ ادھر مجھے دشمن گولی مارے گا، ادھر میں نے جنت میں پہنچ جانا ہے، ڈر کس بات کا؟ قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب، ان کے فائدہ اٹھانے والے، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا، یعنی کہ لا الہ کہیں اور آپ کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور دل سے کہیں تو یہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا نبی علیہ السلام کی شفاعت سے۔ تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال اسی وقت کامل ہو کر شرف قبولیت کا درجہ حاصل کریں گے اور ان پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا جب ان کی بنیاد توحید باری تعالیٰ پر ہوگی۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا اخلاق، ان تمام چیزوں کا فائدہ کب ہوگا؟ یہ سب قبول ہوں گی جب آپ عقیدہ توحید میں ٹھیک ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ۔ چنانچہ جس قدر وہ مضبوط ہوگی، وہ کیا؟ وہ توحید، جس قدر وہ مضبوط ہوگی اسی قدر ان امور کے اندر کمال پیدا ہوگا، ان امور کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ اس کے بعد توحید باری تعالیٰ بندے کو انسانوں کی غلامی، ان سے خوف و رجا، خوف ڈر رجا امیدیں، اور ان کی خاطر کوئی عمل سر انجام دینے سے آزاد کر دیتی ہے۔ توحید باری تعالیٰ بندے کو انسانوں کی غلامی سے اور ان سے خوف و رجا، جن کے بندوں پہ امیدیں لگانے سے، بندوں سے ڈرنے سے، اور ان کی خاطر کوئی عمل سر انجام دینے سے آزاد کر دیتی ہے، اور یہی حقیقی عزت اور سربلندی ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سی فوائد ہیں۔ کس کے فوائد؟ توحید کے، جن کی طرف شیخ ابن سعدی نے کتاب التوحید پر اپنے حاشیہ کے اندر اشارہ کیا ہے۔ کتاب التوحید پہ حاشیہ ہے شیخ ابن سعدی کا، جس کا نام ہے القول السدید۔ اس لیے دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں پر واجب ہے کہ وہ توحید باری تعالیٰ کا اہتمام کریں، اس کا خیال کریں، مگر تکلیف اس وقت ہوتی ہے، کس کو تکلیف ہوتی ہے جی؟ ڈاکٹر عبدالسلام کو، اور مجھے اور آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مگر تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کچھ لوگ آ کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آخر توحید کا اتنا اہتمام کیوں؟ توحید توحید توحید۔ اور ہمیں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ سلفی لوگ جو ہیں بس ان کو بس توحید ہی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا۔ آخر ہم مسلمانوں کے امور اور ان کے معاملات کا اہتمام اور خیال کیوں نہ کریں؟ کہتے ہیں کہ آپ کو توحید کی پڑی ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، ان کی دکانوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور آپ کو توحید کی پڑی ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہنے والے کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان چاروں طرف سے مارے جا رہے ہیں، اسے چھوڑ کر، کسے چھوڑ کر؟ مسلمانوں کے معاملات کو چھوڑ کر، مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اسے چھوڑ کر ہم قبے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، گنبد، ہم قبوں، مزاروں اور ان مساجد کے ڈھانے کی دعوت دیتے ہیں جو قبروں پہ بنائی گئی ہیں۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں جی مزار گرا دیں،
اور اگر کسی مسجد کسی قبر کے اوپر مسجد بنی ہے تو مسجد کو گرا دے، کیونکہ علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے، میرے بھائی دھیان سے سنیے گا، کہ قبر اور مسجد یہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ تو احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا، لیکن اب اگر یہ جمع ہو جائے کرنا کیا ہے، یہ علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر اور مسجد جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اب اگر کہیں پہ قبر اور مسجد ایک ساتھ ہیں تو اب کیا کریں؟ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ آپ دیکھیں پہلے کون سی چیز بنی تھی، اگر پہلے مسجد بنی تھی بعد میں قبر تو اس قبر کو کہیں اور شفٹ کریں، اور اگر پہلے قبر بنی تھی اس پہ مسجد بنائی گئی ہے تو مسجد کو کسی اور جگہ شفٹ کریں۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات چھوڑ کر ہم قبروں، مزاروں اور مساجد کے ڈھانے کی دعوت دیتے ہیں جو قبروں پہ بنائی گئی ہیں۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کن پہ؟ سلفیوں پہ، یہ اعتراض کیا جاتا ہے اہل حدیث لوگوں پہ۔ تو اب اس کا جواب دینے لگے ہیں۔ جواب کون دینے لگے؟ بچے بتائیں گے جواب کون دینے لگے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالسلام، شیخ عبدالسلام۔ اسنا کی بات کہنے والا یا تو بھول بیٹھا ہے یا تجاہل عارفانہ برت رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے تجاہل عارفانہ؟ یہ کہ جانتا ہے لیکن ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اسنا کی بات کہنے والا یا تو بھول بیٹھا ہے یا تجاہل عارفانہ برت رہا ہے۔ امام الحنفاء، حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو توحید کے اوپر ہے، جو شرک سے بچا ہوا ہو۔ تو حنیف کی جمع کیا؟ حنفاء۔ حنفاء توحید والوں کے امام کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو امام الحنفاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے، کو کی جگہ کیا کرتے ہیں؟ سے، ایک تجاہل عارفانہ برت رہا ہے امام الحنفاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قول سے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، دھیان سے سنیں، کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی دعا کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، جس کا اہتمام نبی ابراہیم کر رہے ہیں، جس سے نبی ابراہیم ڈر رہے ہیں علیہ السلام۔ اور جب خلیل اللہ کون کون نبی ہیں؟ خلیل اللہ بچے بتائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور خلیل اللہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ نہیں، وہ تو کلیم اللہ ہے۔ ویسے تو انشاءاللہ سب نبی خلیل اللہ ہیں، لیکن جن کا خاص طور پہ آیا ہے تذکرہ، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ کے خلیل، بہت گہرے اللہ کے دوست ہیں۔ اور جب خلیل اللہ امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ نے تنہا امت قرار دیا ہے، یہ جنہیں اللہ نے تنہا امت قرار دیا، اس کے اوپر نمبر 1 لکھیں۔ نمبر 2، اور جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے عہد کو پورا کیا۔ یہ پچھلی آیت میں ہے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا ہے؟ اور کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا ہے؟ کون سے ابراہیم؟ الذی وفا، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے کیے گئے سارے وعدے پورے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی وفا، وفا کرنے والے، اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے۔ نمبر 2، اس کے بعد نمبر 3، اور اپنے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حنیفیت کی اتباع کا حکم دیا. کن کی حنیفیت؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت، شان اور مقام بتایا جا رہا ہے. نمبر 4، اور اللہ نے انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے اسے بھی پورا کیا، اس آزمائش میں بھی پورے اترے. نمبر 5، اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑ دیا اور مشرکوں پر زبردست نکیر کیا، اعتراض کیا. کتنے فضائل ہو گئے ابراہیم السلام کے؟ 5. اب کہتے ہیں ان تمام فضائل کے باوجود آپ کو یہ خوف تھا، آپ کو کون؟ ابراہیم السلام کو، کہ کہیں وہ اس شرک میں واقع نہ ہو جائیں جسے بت پرستی کہتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا شرک ہے. پھر جو اس سے کی بجائے ان سے ابراہیم علیہ السلام سے، پھر جو ان سے چھوٹا ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو شرک سے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ سمجھ لگی نا بات کی؟ اسی لیے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، آخر اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون ہے جو شرک سے معمون رہ سکتا ہے؟ شرک سے جس کو خطرہ نہ ہو. یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام دعائیں ڈالیں کہ یا اللہ مجھے شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، تو میں اور آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں پوری زندگی توحید پہ رہوں گا؟ ہمیں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ جب موت دینا تو توحید پہ دینا. ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میرے بچوں کو شرک سے بچانا، اور شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے، شرک کے بارے میں معلومات لیتے رہنا چاہیے کہ کیا کیا چیز شرک ہے، اور اس سکول میں، اس کالج میں، اس جگہ اپنے بچے کو نہ بھیجیں جہاں خطرہ ہو کہ آپ کا بچہ شرک میں واقع ہو سکتا ہے. اس سوسائٹی، اس ماحول سے بچے کو بچائیں. سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث ہے، قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ. پہلے یہ لکھنے صحیح ابن حبان اور مستدرک امام حاکم. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اب ترجمہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں، اور جس کے ساتھ تجھے پکاروں. تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. یعنی کہ یہ ہے توحید کی اہمیت، کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جس سے میں تیرا ذکر کر سکوں، جس سے میں دعائیں کر سکوں. فرمایا لا الہ پڑھو، یہ ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا. کون سی حدیث پہ؟ چھوٹے بچے بتائیں گے کون سی حدیث پہ؟ ہاں احسن تھا بیٹا، ابو سعید خدری والی حدیث، موسیٰ علیہ السلام والی. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت پہ تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن حدیث بہرحال ضعیف ہے. اس لیے ہم پہ واجب ہے کہ اس پہلو کا اہتمام کریں. کس پہلو کا؟ عقیدے کا، توحید کا، اور اس کا بہت زیادہ خیال کریں. جب یہ معاملہ صحیح سالم ہوگا تو اس کے بعد کے معاملات ہلکے اور آسان ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کے اعمال کی سلامتی کی ضمانت مل جائے گی. لیکن اگر یہ اصل فاسد ہوگی، یہ اصل فاسد ہو گیا، یہ کون سی اصل دی؟ توحید، تو کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی چیز قبول ہوگی. ہاں جی، کتنے اصول پڑھ لیے ہم نے؟ 4. جی شیخ نصر اللہ، پہلا اصول کیا تھا ہمارا؟ علم حاصل کرنا.
ہاں جی یہ پیچھے دوسرا اصول کیا تھا؟ تو سب سے آخر میں لوگ جو ہے جی علم پہ عمل کرنا، اور یہ دو ادھر یہ باپ بیٹا ہے، یہ کیا ہے؟ باپ بیٹا ہے؟ نہیں، چل باپ بیٹا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جی کیا نام ہے؟ نام بھول گیا میں، فہیم بھائی جی۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ تفصیلات میں پوچھا، کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے، چاہے آپ ٹھیک ہے آپ خدمت کر رہے ہیں، تعاون کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ساتھ ساتھ کان ادھر بھی رکھیں، کم از کم یہ تو عنوان کا تو پتہ ہونا چاہیے، پہلا اصول کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے جی۔ ادھر سے یہ تین بھائی پیچھے بیٹھے ہیں۔ تیسرا اصول جی علم کی بنیاد پہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ یہ تین بھائی جی جی عقیدہ سلف کا، عقیدہ توحید کا اہتمام کرنا، علم لیتے ہوئے، علم دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے ہر موقع پہ عقیدہ سلف کا اہتمام کرنا، عقیدہ توحید کا اہتمام کرنا۔ کتنے اصول پڑھ لیے ہم نے؟ یہ ہے سلفیت۔ اور اگر کوئی کہے نہیں توحید کی باتیں زیادہ نہ کیا کریں وغیرہ وغیرہ، پریشان ہو جائے توحید کی باتیں زیادہ ہوں، تو جان لے کہ اس کی سلفیت میں کوئی مسئلہ ہے، گڑبڑ ہے۔ چلیں پانچواں اصول، امید لگ رہی ہے کہ کتاب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پانچواں اصول سنت نبوی کا اہتمام کرنا، اس پر عمل کا خوگر ہونا یعنی کہ اپنے عادی ہونا، عادت ڈال دینا اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دینا۔ ان کے پانچویں اصول جو ہے اس کا تعلق سنت سے ہے، حدیث سے ہے۔ حدیث کا علم لیں، حدیث پہ عمل کریں، اور حدیث کی سنت کی لوگوں کو دعوت دیں۔ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، بلکہ جتنا ہو سکے اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کس کو ڈھالنے کی کوشش کریں؟ سنت کو، کیونکہ جس مقصد کے لیے ایک مسلمان کوشش کرتا ہے وہ اس ہدایت کا پانا ہے۔ مسلمان کی کوششیں کیا کہ اسے ہدایت مل جائے۔ جس مقصد کے لیے ایک مسلمان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اس ہدایت کا پانا ہے جو اسے جنت تک پہنچا دے۔ آخر کی جگہ پہ کیا لکھنے ہیں آپ؟ جنت، جو اسے جنت تک پہنچا دے، جہاں سعادت مندی نصیب ہو یہ مٹا دے۔ تو جس مقصد کے لیے ایک مسلمان کوشش کرتا ہے وہ اس ہدایت کا پانا ہے جو ہدایت اسے کہاں پہنچا دے؟ جنت میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ان کا حکم مانو گے، کن کا؟ نبی علیہ السلام کا۔ یہ ہے نا آپ کی حدیث، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ حدیث۔ اگر ان کا حکم مانو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کے ساتھ ساتھ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے۔ جاوید غامدی اس کا کیا کہنا ہے کہ قرآن کافی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حدیث سے آپ ایسے تاریخی معلومات آپ کو مل جائیں گی، کوئی دلچسپ واقعات مل جائیں گے آپ کو، لیکن دین پورے کا پورا وہ کہتا ہے قرآن سے ملے گا۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے آپ احادیث کے اوپر بھی عمل کریں، احادیث کو بھی لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث کو نہیں لیتا اسے مکمل ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ قرآن کو بھی غلط سمجھے گا۔ وہ صحیح معنوں میں جو حدیث پہ عمل نہیں کرتا وہ صحیح معنوں میں قرآن پہ بھی عمل نہیں کرتا۔ جو احادیث کا منکر ہے سچ پوچھے تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا حدیث لے لو۔ چلیے، اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبِعُوهُ، پہلے اللہ نے کہا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آرڈر مانو،
اب کہا تبعوہ، آپ کی پیروی کرو۔ فرق کیا دونوں میں؟ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اطاعت یہ ہے کہ نماز قائم کرو، یہ آپ کا آرڈر ہے، لیکن مسواک کرنا آپ کا آرڈر نہیں ہے، آپ نے مسواک کیا ہے تو ہم بھی کریں گے تو اتباع ہو جائے گی، لیکن نماز قائم کریں گے تو وہ اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے۔ تو واتبعوہ، آپ کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کے مطابق بن جاؤ، ان کو دیکھ کے ہر کام کرو، ان کو دیکھ کے جیسے وہ نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھو، جیسے وہ حج کرتے تھے ویسے حج کرو۔ تو اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو آئیڈیل کون جانے گا؟ جس کا اللہ اور آخرت میں ایمان ہے، اور جو کہے اللہ کے رسول میرے آئیڈیل نہیں ہے، میرا آئیڈیل فلاں انگریز ہے، فلاں کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان ہو اور آخرت پہ ایمان ہو، اور آپ اپنا آئیڈیل نبی علیہ السلام کی بجائے کسی اور کو سمجھیں، اپنا ہیرو اللہ کے رسول کی بجائے کسی اور کو سمجھیں، یہ ممکن نہیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ پہ بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، بلکہ تمام احوال اور حرکات و سکنات میں آپ کو اسوہ اور نمونہ بنانے میں یہ آیت کریمہ بہت بڑے اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ گفتگو آپ نے کیا کرنی ہے، اللہ کے رسول سے رہنمائی لیجیے، آپ نے کیا عمل کیسے کرنا ہے، قول میں بھی نمونہ اللہ کے رسول، عمل میں بھی نمونہ اللہ کے رسول، ہر حرکت میں نمونہ اللہ کے رسول، سونا کیسے ہے نمونہ اللہ کے رسول، کھڑا کیسے ہونا ہے اللہ کے رسول نمونہ ہے، بیٹھنا کیسے اللہ کے رسول نمونہ ہے۔ تو ہر معاملے میں، ہر حالت میں اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اس اسوے اور نمونے پر وہی چلتا ہے۔ کون سا اسوہ؟ اس اسوے پہ کون سا اسوہ؟ نبی علیہ السلام۔ اس اسوے نمونے پر وہی چلتا ہے اور اس پر چلنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آخرت کی امید ہو، کیونکہ اس کا ایمان اور اللہ کا خوف اور اللہ کے اجر و ثواب کی امید اور اس کے عذاب کا خوف ہی نبی علیہ السلام کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنانے پہ ابھارتا ہے۔ جس کا اللہ پہ ایمان ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو اللہ سے اجر و ثواب لینے کی، جنت لینے کی امید رکھتا ہوگا، جسے جہنم کا ڈر ہوگا، وہی اللہ کے رسول کو اپنا اسوہ مانے گا۔ اور جسے جہنم سے ڈر نہیں لگتا، جنت کا شوق نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا، تو اسے اللہ کے رسول سے کیا لگے؟ اللہ کے رسول کی اہمیت اسی کے نزدیک ہوگی جس کا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول کی اہمیت اسی کے نزدیک ہوگی جس کا آخرت میں ایمان ہے۔ کسی مومن کے شرف و منزلت اور اس کے مقام و مرتبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، بڑی اہم بات کر دی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے، بڑی اہم بات کر دی۔ کون سا انسان، اس کو آپ نے کتنی عزت دینی ہے، اس کا معیار کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول کی پیروی کتنی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کے رسول کی زیادہ پیروی کرے آپ اس کی زیادہ عزت کریں، اور جو اللہ کے رسول کی بالکل پیروی نہ کرے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔
اور جو درمیانے درجے کی پیروی کرے اس کی عزت بھی درمیانے درجے کی۔ تو کہتے ہیں کسی مومن کے شرف و منزلت اور اس کے مقام و مرتبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جس طرح اس کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور اسی لیے سلف صالح کون ہوتے ہیں؟ بچوں بتائیے، سلف صالح کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ اسی لیے سلف صالح حصول علم میں کسی شخص کو معیار اس کے سنت پر عمل کو دیکھ کر بناتے تھے۔ ہاں جی، علم کس سے لینا ہے؟ علم آپ ٹیچر آپ اپنا کس کو بنائیں گے؟ معلم کس کو بنائیں گے؟ سلف صالحین اس معاملے میں دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کی پیروی کس قدر کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ مطمئن ہوتے کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ چلتا ہے، آپ کی احادیث کو اپناتا ہے، اسی کو اپنا معلم اور ٹیچر مانتے تھے، اسی کے درس میں بیٹھتے تھے، اسی سے علم لیتے تھے۔ پھر پڑھیں، اسی لیے سلف صالح حصول علم میں کسی شخص کو معیار اس کے سنت پر عمل کو دیکھ کر بناتے تھے، جیسا کہ ابراہیم نخعی نے کہا ہے، یہ کتابی ہے کہ سلف جب کسی سے علم حاصل کرنے جاتے تو پہلے اس کی نماز، سنتے رسول علیہ السلام پر اس کے عمل اور اس کی شکل و صورت کو دیکھتے، پھر اس سے علم حاصل کرتے۔ شکل و صورت دیکھتے کہ کتنا خوبصورت ہے، ہاں داڑھی کی کیا صورتحال ہے، مونچھوں کی کیا صورتحال ہے، نماز کس طرح پڑھتا ہے، نماز میں رفع دین کرتا ہے یا نہیں کرتا، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے یا جیسے ابا جی نے سکھائی تھی ویسے پڑھتا ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ بس جیسے مولوی صاحب نے چھوٹے ہوتے سکھا دی تھی بس ٹھیک ہے چلے گا، نماز پڑھنی چاہیے جیسے بھی پڑھو۔ نہیں، وہ کہتے تھے جو نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ایک سنت کو اپناتا ہے اور اس کی شکل و صورت بھی نبی علیہ السلام کی طرح ہے، اس سے علم لیں گے۔ ہاں جی، آپ کی شادی ہونے والی ہوگی کچھ لوگوں کی، تو جب رپورٹ ملے کہ وہ لڑکی جس سے شادی ہونے جا رہی ہے اس کی شکل و صورت میں یہاں مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بال یہاں پہ بناتی ہے، کاٹتی ہے، تو نکاح کریں گے اس کے ساتھ؟ چلے گا؟ جبکہ کبیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں، کون سا گناہ ہے؟ یہ بال جو ہیں ان کو سیٹنگ کرنا اس کی کینچی کے ساتھ یا اسرے کے ساتھ، بلیڈ کے ساتھ، مشین کے ساتھ، ان کو کاٹنا، موڑنا، نوچنا، کچھ بھی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پہ جو یہ کام کرے۔ تو ایسے ہی جس سے آپ علم لیں گے اس میں چیزیں دیکھی جائیں گی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا سنیے گا ذرا، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ مجھے بہت یاد آتا ہے، شاید پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ شیخ سے آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ایک جوتا آپ کا گم ہو جائے، نہ ملے، تو دوسرا جوتا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا دونوں جوتے پہنے، دونوں پاؤں میں جوتا پہنے، یا کسی پاؤں میں بھی نہ پہنے۔ ایک پاؤں میں جوتا پہن لیں، دوسرے میں نہ پہنے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ مسئلہ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ اچھا، کسی نے شیخ سے سوال کیا کہ جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو ہمارا ایک جوتا قریب پڑا ہوتا ہے، دوسرا دور پڑا ہوتا ہے، تو ایک جوتا پہن کے دوسرا جوتا پہننے تک ایک قدم، دو قدم اس طرح چل سکتے ہیں؟ شیخ نے کہا کوشش کرو تمہارا ایک قدم بھی حدیث کے خلاف نہیں، جبکہ ہم تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ شیخ کا فتویٰ سنیے، کہا کوشش کرو تمہارا ایک قدم بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی میں نہ اٹھے۔ اسی لیے چند دن پہلے میں نے ایک بھائی کو خبردار کیا، وہ اچھا بھائی ہے ماشاءاللہ، آپ کی طرح دین پہ چلنے والا، لیکن رات کے وقت جو اس نے
قمیض پہن رکھی تھی، سو پہن رکھی تھی، وہ ٹخنوں سے نیچے تھی، نائٹ لباس. اور آپ میں اس میں کئی لوگ ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ رات کے ٹائم تو چونکہ میں گھر میں ہوں اس لیے ٹروزر اگر میں نے پہنا ہے تو وہ نیچے بھی لٹک رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. چادر نیچے لٹک رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں گھر میں ہوں. تو کیا حدیث میں ایسا آیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ٹھیک رہیں، گھر کے اندر آپ چونکہ اکیلے ہیں کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں. نائٹ جو لباس آپ کا ہوگا وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ بھی ٹخنوں سے نیچے نہ چادر جائے، نہ پینٹ جائے، نہ ٹروزر جائے، اور نہ وہ سوپ جائے. بعض علماء کہتے ہیں اللہ عز و جل سے محبت کرنے کی ایک علامت اس کے حبیب، کس کے حبیب؟ اللہ کے حبیب، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہے. اللہ کے حبیب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، افعال و اوامر اور آپ کی سنتوں میں ان کے پیروی، آپ کے اخلاق میں آپ کی پیروی، آپ کے افعال میں آپ کی پیروی، اور آپ کے اوامر آرڈرز میں اور آپ کی سنتوں میں آپ کی پیروی. یہ علامت کتاب اللہ سے ماخوذ ہے. کون سی علامت؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کی یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کی علامت کیا ہوگی کہ آپ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس سے آپ کو پتا چل جائے گا. تو یہ جو اصول ہے کہاں سے لیا جی آپ نے؟ کہتے ہیں یہ قرآن کی اس آیت سے، یہ علامت کتاب اللہ سے ماخوذ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تم سے محبت کرے گا کب؟ جب تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو، جب تم اللہ کے رسول کی حدیث پہ چلو گے، آپ کی سنتوں کو اپناؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس سے آپ کو جواب مل جائے گا. اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا کب؟ جب اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے. اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامت اور پہچان یہ بتائی ہے کہ لوگ اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں. یعنی کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول اسلام کی سنت کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. حسن بصری کا یہ قول کہاں ملے گا؟ کتاب اعتقاد اہل سنہ، امام لالکائی. کتاب و سنت کے نصوص، یہ شیخ آپ کی ہر جائے کتاب و سنت کی نصوص یا تے نصوص کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ تے پڑھتے ہیں، ہم وہاں کی پڑھتے ہیں. کتاب و سنت کی نصوص. چلیں کتاب و سنت کی نصوص اور صحابہ تابعین کے اقوال سے تواتر کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ترغیب اور اسے لازم پکڑنے پہ ابھارا گیا ہے. ان کے قرآن، حدیث، صحابہ و تابعین کے اقوال سے آپ کو کیا ملے گا کہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرو. کہاں سے ملے گا آپ کو؟ قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، صحابہ کرام کے اقوال سے بھی، اور تابعین کے اقوال سے بھی. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یہ تھک چکے ہیں؟ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ چلیں انہی میں ایک مشہور حدیث یہ بھی ہے کہ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ چنانچہ شہر مٹا دیں بر
وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة ذرفت منها العيون وبدلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعدة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. اب دیکھیے ذرا ترجمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ارباز بن ساریہ کہہ رہے ہیں. ایسی نصیحت فرمائی جس سے ہماری آنکھیں ڈبڈبا گئیں. کیا مطلب؟ آنسو نکل آئے اور دل لرز گئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ آج آپ اس طرح نصیحت کر رہے ہیں جیسے آپ ہم سے الوداع ہو رہے ہوں، ہم سے جا رہے ہوں. تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو ایک ایسے صاف اور روشن راستے پر چھوڑا ہے، ان کے دین جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اس راستے سے میرے بعد صرف ہلاک ہونے والا ہی انحراف کرے گا، ہٹے گا. یعنی کہ اتنا اچھا راستہ تم کو دے کر جا رہا ہو، اس راستے کو وہی چھوڑے گا جو جہنم میں جانا چاہتا ہے، جو تباہ ہونا چاہتا ہے. تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. لہذا میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت سے جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا. اختلافات ہوں گے تو کس کی پابندی کرنا؟ میری سنت، میری سنت. آج مسلمانوں میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، گروہ بہت زیادہ ہیں، عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پریشان ہو کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے. پریشان ہو کر صحیح راستہ اختیار کریں. وہ کیا؟ کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے تھامے، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا. دانتوں سے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو دانت سے کسی چیز کو پکڑنے سے چھوٹتی نہیں ہے، تو فرمایا مضبوطی سے تھام لینا جیسے دانتوں سے پکڑتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول علیکم بسنتی، یعنی میرے اس طریقے پر جس پر میں ہوں اور جن احکام کی تفصیل میں نے تم کو بتا دی ہے، خواہ وہ اعتقادی ہو، عقیدے کے ہو یا عملی ہو، واجب ہو یا مندوب ہو، ان کے ہر ان معاملات میں میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. چلیں جی یہاں پہ رکتے ہیں اور آگے پھر تھوڑی سی نئی گفتگو شروع ہوگی تو انشاءاللہ اس کا آغاز عصر کے بعد ہوگا. عصر کے بعد آپ آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں؟ جی سمجھا نہیں؟ جا کے آ رہے ہیں، جائیں گے پھر آئیں گے. چلیں ماشاءاللہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و سلامتی سے واپس لے کر آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم علم کی مجالس میں، قرآن و حدیث کی مجالس میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں. اور جب آپ آئیں گے تو آپ سے پہلا سوال یہی ہونا ہے کہ کون سے 5 اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں. امید ہے کہ اس کا جواب آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہمارے مشائخ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. شیخ مختار حفظہ اللہ کو، شیخ علی حفظہ اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں اور ان کی محنتیں قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.